بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت المقام الثالث سے لے کر المقام الرابع تک۔ اس عبارت کے ذیلی جو نکات ہیں، کلی موضوع اس کا امامت ہے، ذیلی نکات 3 ہیں۔ نمبر 1، بیان کیا گیا ہے کہ امام مظہر اسماء و صفات خدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے نقطہ صفات مشترک ائمہ، یعنی ہر امام کے اندر کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر اور آخری نقطہ جو بیان کیا جائے گا وہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی نگاہ میں صفات امام کیا ہیں، یعنی امام علیہ السلام کی ایک طولانی اور تفصیلی حدیث ہے، اس کو یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں المقام الثالث فی شؤون الامامت و منزلتہا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے امامت کی جانب۔ تیسرا مقام ہے امامت کے مراتب و مراحل و منزلت کے بارے میں۔ ولا یکفی علیک ان الامام حیث کان خلیفۃ اللہ فی ارضہ، آپ کے لیے مخفی بات یہ نہ رہے کہ امام چونکہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے فی ارضہ، اس کی زمین میں، اس لیے فلیکن مظہر اسمائہ و صفاتہ، اس امام کو ہونا چاہیے خدا کی اسماء اور صفات کا مظہر، یعنی جب خدا کا خلیفہ ہے تو خلیفہ مستخلف عنہ کا کام انجام دیتا ہے، تو اس لیے جو خدا کی صفات و اسماء ہیں اس کے اندر ظہور کرنی چاہیے، تاکہ وہ وسیلہ بن کے خدا کے اوصاف و صفات و کمالات کو اس کے بندوں تک پہنچائے، اور ان اسماء و صفات کا خود مظہر ہو، مجسمہ ہو۔ کما انہ یتصف بصفات النبی ایضا، جس طریقے سے انہ کی ضمیر امام کی جانب جا رہی ہے، امام متصف ہوتا ہے نبی کی صفات کے ساتھ نیز، چونکہ لکون ہی خلیفتن لہو، چونکہ امام خلیفہ ہوتا ہے لہو اس نبی کا، اس لیے جس کا خلیفہ ہوگا، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی صفات و اسماء اس کے اندر ہوں گی، نبی کا خلیفہ ہے تو نبی کی صفات و اسماء اس کے اندر ظہور کریں گے۔ فَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مَعْصُومًا فَهُوَ أَيْضًا مَعْصُومٌ، بس اگر معصوم ہونا صفات نبی میں سے ہے تو امام بھی معصوم ہوگا۔ فہو کی ضمیر جا رہی امام کی جانب۔ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالْأَحْكَامِ وَالْآدَابِ، اگر نبی کی یہ صفت ہے کہ وہ عالم ہوتا ہے کتاب خدا سے، تب اس کی تمام طول و تفصیلات سے، احکام الہی کا عالم ہوتا ہے، آداب کا جاننے والا ہوتا ہے، تو فہو ایضاً عالم بہما، تو امام بھی عالم ہوتا ہے بہما، کتاب خدا اور احکام و آداب الہی کا۔ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَالِمًا بِالْحِكْمَةِ، اور اگر نبی عالم ہے حکمت کا، علم کا، تو فہو ایضاً عالم بہا، تو یہ امام بھی عالم ہوتا ہے بہا، اس حکمت کا۔ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَالِمًا بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اور اگر نبی عالم ہے ما کان، یعنی گزشتہ ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے، اور ما یکون، اور آئندہ جو چیز پیش آئے گی، وجود میں آئے گی، رونما جو حادثہ اور واقعہ پیش آئے گا اس کے بارے میں علم ہے، تو فہو یہ امام ایضاً نیز عالم، وہ بھی عالم ہے بھی، اس ما کان اور ما یکون کے بارے میں۔ وہکذا اسی طریقے سے فالامام یقوم مقام نبی فی جمیع صفات ہی، امام قائم مقام میں نبی ہوتا ہے اس کی تمام صفات میں، یعنی نبی کی تمام صفات اس کے اندر ہوتی ہیں، عدا کون ہی نبی، سوائے اس کے کہ امام نبی نہیں ہوتا، یعنی نبی کی صفت کے علاوہ نبی کی تمام حیثیات، شعبجات اور کمالات اس کے اندر، چونکہ اس کا خلیفہ ہے، جس کا خلیفہ ہے اسی کی صفات و اسماء اس کے اندر ظہور کریں گی، اللہ کا ہے اللہ کی، نبی کا ہے نبی کی صفات اس کے اندر ظہور کریں گی۔ وبالجملۃ
کلی حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ فالائمۃ ہم ولاۃ امر اللہ ہے، یعنی ائمہ علیہ السلام کی مشترکہ صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ائمہ سب کے سب اللہ کے امر کے ولی ہیں، ولات ولی کی جمع ہے، ولی ہیں، سرپرست ہیں، اولا بانفس ہیں۔ وخزنۃ علم اللہ، ائمہ کی دوسری صفت مشترکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم کا خزینہ ہیں، مخزن ہیں۔ وعیبۃ وحی اللہ ہے، اور اللہ کی وحی کا مرکز ہیں، یعنی وحی جو آتی ہے ان کے ہاں سے آتی ہے، ان پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد دوسروں تک پہنچتی ہے۔ وہدات من بعد النبی، اور یہ ہادیان الہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تراجمت وحی اللہ، اور اس کے بعد والی صفت ان کی یہ ہے کہ خدا کی وحی کے ترجمان ہیں۔ والحجج البالغۃ علی الخلق، اور یہ ایسی حجتیں ہیں جو البالغۃ علی الخلق، جو پہنچتی ہیں، جو کہ احکام الہی کو، پیغام الہی کو مخلوق تک پہنچتی ہیں، پہنچاتی ہیں، یعنی مخلوق الہی پر واضح حجت ہیں۔ وخلفاء اللہ فی ارضہ، اور اللہ کے خلیفے ہیں خدا کی زمین پر۔ وابواب اللہ عز وجل التی یؤتی منہ، اور خدا کے ایسے دروازے ہیں جن سے آیا جائے گا، یعنی جن سے آنا چاہیے۔ ایسا خدا تک پہنچنے کے لیے دروازے ہیں کہ ان کے بغیر آدمی آئے گا، ان کے دروازے کے بغیر آئے گا تو خدا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ وہاں کا اس طرح اور بھی صفات ہے، فہذی منزلۃ عظیمۃ، یہ بہت بڑا مقام ہے، لا ینالها الناس، جس مقام تک لوگ نہیں پہنچ سکتے بعقولہم، اپنے عقول کے ذریعے سے، اور بآرائہم، اپنے نظریات و خیالیات و وہمیات اور کوششوں کے ذریعے، کسی طریقے سے بھی جسمانی کوشش کرے یا معنوی و ارادتی کوشش کرے، امام کی منزلت کو درک بھی، یعنی کون ہے مقام امامت کو درک نہیں کر سکتا۔ ثم ان احسن روایت فی تبین هذه منزلت ما ہوا نص علیہ مولانا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اس کے بعد بہترین سے بہترین روایت اس مقام امامت کو بیان کرنے میں وہی روایت ہے جس کے بارے میں تصریح کی ہے مولا امام علی رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے، حیث چونکہ قال، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اللہ کرام عزیز، یہ تین نقطے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس سے کچھ حصہ حدیث کا کٹا ہوا ہے، اس میں سے طولانی حدیث ہے اصول کافی میں، بہت طولانی ہے اور جاذب حدیث ہے امام اور امامت کے بارے میں، اس میں سے شارح محترم نے یہاں پہ کچھ جملات بیان کیے۔ فرمایا ان الامامت، امام رضا علیہ السلام اجل قدرن، امامت کا مقام اور قدر عظیم ہے، بڑا ہے، وَأَعْظَمُ شانن، اس کا کہ شان بڑی ہے، وَعَلَى مَكَانًا، اس کا مکان جائگاہ بلند ہے، وَأَمْنَعُ جَانِبًا، اور ادھر ادھر سے روکنے والا ہوتا ہے، وَأَبْعَدُ غَوْرًا مِنْ أَنْ يَبْلُغَ النَّاسُ بِقُولِهِمْ، اتنا فکر سے دور ہے کہ لوگ اس تک اپنی عقول کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے، اور يَنَالُهَا بِآرَائِهِمْ، یا لوگ اتنا دور ہے کہ لوگ اس تک اپنی آراء و خیالات سے نہیں پہنچ سکتے، اور یقیموا اماما باختیارہم، اتنا دور ہے اس کی منزلت امامت کی کہ لوگ ایک امام کو اپنے اختیار سے قائم نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے۔ ان الامامت خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بعد النبوت والخلت مرتبۃ ثالثۃ، ایسا عظیم مرتبہ کہ امامت کے ساتھ مخصوص کیا خداوند متعال نے ابراہیم خلیل کو نبوت دینے کے بعد، مقام خلت دینے کے بعد، یعنی عظیم یہ دو رتبے دینے کے بعد پھر یہ مرتبہ دیا، مرتبہ تیسرے مرتبہ امامت کا مرتبہ دیا، وفضیلتاً، اور فضیلت دی، شرفہ بہا، جس کے ذریعے سے، جس فضیلت کے ذریعے سے خدا نے حضرت ابراہیم کو شرافت دی، وہ اشاد بہا ذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرمایا، فقال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے امام، فقال الخلیل علیہ السلام سرورا بہا، اس مقام کے بارے میں، مقام امامت کا خوش ہو کے عرض کیا، ومن ذریتی، قال اللہ تعالی، کہا کہ یہ امامت میری نسل میں بھی ہوگی، خدا نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد امامت، منصب امامت ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب نتیجہ اس کا نکلتا ہے فابطلت هذه الآیۃ امامت کل ظالم الی یوم القیامت،
کلی قاعدہ بیان ہوگا کہ تا قیام قیامت کسی ظالم شخص کو چاہے ظلم خود پہ کرے، اپنے نفس پہ کرے، دیگروں پہ کرے، اس کو کبھی بھی امامت نہیں ملے گی. وسارت فی صفوت، اور یہ امامت ہو جاتی ہے چنے ہوئے لوگوں میں، منتخب شدہ لوگوں میں. ثم اکرمہ اللہ تعالی، پھر اسے ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے عزت و کرامت بخشی اس طریقے سے کہ بان جعلھا فی ذریتی اہل الصفوۃ والطہارۃ، خدا نے امامت کو اس کی ذریت میں رکھا، لیکن جو منتخب پاک و پاکیزہ لوگ تھے ان کے لیے رکھا. فقال، اس کے بعد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً كُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. آپ اگر ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں یا تو اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 ہے. فرماتے ہیں اس آیت سے مراد فلم تزل فی ذریتہ یرثھا بعض عن بعض، ثابت ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں امامت کا ارث، یرثھا بعض، جس کے وارث امامت کے بنتے ہیں بعض ذریت ابراہیم میں سے، بعض بنتے ہیں بعض سے، کرنن فکرنن، پے در پے، حتی ورث اللہ تعالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا آیا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ورثہ امامت پہنچا. اور فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور وہ یہ نبی ہے اور وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا ولی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے. اس کے بعد فرماتے فکانت لہو خاصۃ، یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مخصوص ہو گیا مقام، یعنی یہ ویسے عمومی طور پہ نسل ابراہیم میں چل رہا تھا، ابھی جب نبی تک پہنچا یہ مخصوص ہے. فقلدہا صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام بامر اللہ تعالی، تو سپرد کر دیا یا یہ مقام علی علیہ السلام کے گردن مبارک میں ڈال دیا، سر پہ اس کو تاج پہنا دیا امامت کا، خدا کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، علی رسم ما فرض اللہ، اس قانون کے مطابق جو خدا نے فرض کیا ہے. فصارت، بس امامت ہو گئی فی ذریتہ اصفیاء الذین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذریت و نسل میں جن کو خدا نے چنا ہے، آتاہم اللہ العلم والایمان، اس ذریت کو جس سے خدا نے چنا ہے اور اسے علم و ایمان دیا ہے، بقول تعالی، اس اپنے قول کے مطابق. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثت فی کتاب اللہ الی یوم البعث، سورہ روم کی آیت نمبر 56 ہے. فہی فی ولد علی علیہ السلام خاصۃ الی یوم القیامت، بس یہاں تک رک گئی. بس یہ امامت جب نبی سے منتقل ہوئی علی علیہ السلام تک، تو یہ علی کی نسل میں، علی علیہ السلام کی نسل میں رہے گی. اذ لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ امام رضا علیہ فرماتے ہیں نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا. جب نہیں آنے والا فمن این یختار ہؤلاء الجہال، جب ایسا امام ایسے شخصیت کو کہا جسے خود خدا چنے، خود خدا منتخب کرے، تو یہ جاہل لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم امام کو منتخب کر سکتے ہیں، وہ کیسے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامامت ہی منزلۃ انبیاء، امامت معمولی مرتبے کا نام نہیں ہے، بلکہ امامت انبیاء کی منزلت و مقام و مرتبے کہتے ہیں. وارث الاوصیاء، پھر کہتے ہیں امام، اس یہاں سے امامت ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اوصیاء کا وارث ہوتا ہے. ان الامامت خلافت اللہ ہے، امامت اللہ کی خلافت کا نام ہے. وخلافت الرسول، رسول کی خلافت کا نام ہے. مقام و امیر المؤمن علیہ السلام، علی علیہ السلام کے مقام منزلت کا نام ہے. ومیراث الحسن والحسین علیہ السلام، حسنین کریمین کی میراث کا نام ہے. ان الامامت زمام الدین، امامت دین کی باغ ہے، زمام دین کی رسی ہے. ونظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام ہے، سسٹم ہے. وصلاح الدین، دنیا کی بہتری کو کہتے ہیں امامت. وعز المؤمن، امامت کہتے ہیں مومنوں کی عزت کو. ان الامامت اس الاسلام النامی، امامت بنیاد ہے اس اسلام کی جو نامی ہے، سرسبز ہے. وفرع سامی، اور اس کی شاخ اسلام کی، فرع کی زمین اسلام کی، اس کی شاخ السامی ہے، بلند ہے. بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد وتوفیر الفیء والصدقات
و امضاء الحدود والاحکام، امام کی ذریعے سے ہی نماز مکمل ہوتی ہے، زکوٰۃ مکمل ہوتی ہے، روزے مکمل ہوتے ہیں، حج مکمل ہوتے ہیں، جہاد غنیمت مکمل ہوتی ہے، صدقات مکمل ہوتے ہیں، وہ امضاء الحدود والاحکام، حدود الہی احکام الہی نافذ ہوتی ہیں، ومنع الثغور والاطراف، اور اسلامی حدود کی حفاظت ہوتی ہے، الامام یحل حلال اللہ و یحرم حرام اللہ، چونکہ وہ ارادہ الہی کا مظہر ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہے تو خدا کے کسی بھی حلال کو حرام کر سکتا ہے اور حرام کو حلال کر سکتا ہے، حلال بنا دیتا ہے اللہ کے حلال کو، اور حرام بنا دیتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام بنایا ہے۔ وَيُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ، امام وہ جو اللہ کی حدود کو قائم کرتا ہے، وَيَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ، اور حفاظت کرتا اللہ کے دین کو، وَيَدْعُو إِلَىٰ سَبِيلِهِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور دعوت دیتا ہے اللہ کی جانب موعظہ کے حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، حجت البالغہ، حجت بالغہ۔ الامام کا شمس طالعۃ، امام اس سورج کی مانند ہے جو طلوع ہے، المجلل تو بنور العالم، جس کا نور پہنچ رہا ہے سارے جہان کو، وہی فی الافق بحیث لا تنالہ الایدی والابصار، یہ ایسی بلندی پر ہے جس یہاں تک ہاتھ اور آنکھیں نہیں پہنچ سکتی۔ الامام البدر المنیر، امام 14ویں کا چاند ہے، والسراج المنیر والسراج الظاہر، اور روشنی دینے والے چراغ ہے، والنور الساطع، اور پھیلا ہوا نور ہے، والنجم الہادی فی غیاب الدجا، اور ایسا ستارہ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، وانواع اجواز البلدان من الکفار والکفار، اور شہروں اور دیہاتوں کو، شہروں اور ملکوں کے تجاوز کا راستہ ہے، ولجج البحار، اور موج ہے، سمندروں کی موج ہے، الامام الماء العذب الظما، امام ایک خوشگوار پانی ہے پیاسے کے لیے، والدال الہدا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا، والمنجی من الردى، ہلاکت سے بچانے والا ہے، الامام النار الیافع، امام اس روشن آگ کو کہتے ہیں جو پہاڑ کی بلندی پر ہے، جس کو دیکھ کے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، الحار، ایسی گرمائش لمن اصطلع بہ، جس کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہو، سردی محسوس ہو رہی ہو، ناساز طبیعت والے کے لیے گرمائش ہے، والدلیل فی المہالک، ہلاکتوں میں رہنمائی کرنے والا، من فارق فہالک، جو بھی امام سے جدا ہو ہلاک ہو، الامام السحاب الماطر، امام ایسا بادل ہے جو مسلسل بارش برسا رہا ہے، والغیث الحاطل، اور ایسا بادل ہے جو ہمارے اوپر سایہ کیا ہو، والشمس المضیئۃ، ایسا سورج ہے امام جو روشنی دے رہا ہے، والسماء الظلیلۃ، ایسا آسمان ہے جو سایہ کیا ہوا ہے، والارض البسیطۃ، امام پھیلی ہوئی زمین ہے، والعین الغزیرۃ، اور بہترین چشمہ ہے، والغدیر، ایک جھیل ہے، والروضۃ، ایک سمندر دریا ہے، الامام الانیس الرفیق، امام ایک ایسا محبت کرنے والا ہے جو رفیق ہے، دوست ہے، والوالد الشفیق، مہربان والد ہے امام، والاخ الشقیق، اپنا بہترین بھائی ہے، والامام والام البرۃ، امام ایک ماں ہے جو نیک ہے، رحم دل ہے، بالولد الصغیر، اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے، ومفضل العباد فی الداہیۃ الناد، اور بندوں کے لیے ایسی پناہ ہے ایسے جو مشکل کام ہیں، الامام امین اللہ فی خلقہ، امام خدا کا امین ہے ان کی مخلوق میں، حجت والا عباد ہی، خدا کی حجت ہے اس کے بندوں میں، خلیفۃ فی بلاد ہی، خدا کی شہروں میں ملکوں میں خدا کا خلیفہ، والداعی الی اللہ، خدا کی جانب بلانے والا ہے، والذاب عن حرم اللہ، خدا کے محرمات سے بچانے والا ہے، الامام المطہر من الذنوب، امام وہ جو پاکیزہ ہے گناہوں سے، والمبرع عن العیوب، جو عیوب سے پاکیزہ ہے، المخصوص بالعلم، جو علم کے ساتھ مخصوص ہے، الموسوم بالحلم، جو مشخص ہے حلم و بردباری کا نظام الدین ہے، امام کہتے ہیں دین کے نظام کو، وعز المسلمین، مسلمان کی عزت ہے، وغیظ المنافقین، منافقین کے غصہ ہے، وبوار الکافرین، کافرین کے لیے موت ہے، الامام واحد دہر لا یدانی احد، امام ایک ایسا اکیلا ہے، وقت ہے، زمانہ ہے کہ جس کے قریب نہیں آ سکتا، ولا یعادلہ عالم، اس کی برابری کوئی عالم نہیں کر سکتا، ولا یوجد منہ بدل، اور اس کی جانب سے کوئی بدل موجود نہیں، ولا لہ مثل ولا نظیر، اس کے کوئی شبیہ و مثل نہیں، مخصوص بالفضل کلہ من غیر طلب منہ ولا اکساب، خدا کے فضل کے مکمل فضل کے ساتھ مخصوص ہے، اس نے کسی سے طلب نہیں کیا، کسی سے کسب نہیں کیا، بل اختصاص من الفضل من المفضل الوہاب، بلکہ یہ کرامت و فضیلت اس کو اس خدا کی جانب سے دی گئی ہے جو وہاب ہے، مفضل فضل کرنا،
فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام، جب امامت اور امام ایسے ہے تو کون ہے جو پہنچ سکے امام کی معرفت تک، اور یمکن ہو یا اس کے لیے ممکن ہو اختیار ہو امام کے اختیار، حیات کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کوئی امام کے مقام کو درک کر کے اس کو انتخاب کر سکے. ذلت العقول، عقل حیران ہے، وطاحت الحلوم، حلم پریشان ہے، حارت الالباب، عقل سرگردان ہیں، وخسرت العیون، آنکھیں تھک جائیں گی، وتصاغرت العظماء، بڑے بڑے چھوٹے محسوس ہونے لگیں گے امام کے سامنے، وتحیرت الحکماء، حکماء حیران رہ جائیں گے، وتقاصرت الحلماء، حلم کرنے والے قاصر رہ جائیں گے، وحسرت الخطباء، خطیب لوگ پیچھے رہ جائیں گے، وجہلت الالباء، اور صاحب لب جاہل بن جائیں گے امام کے سامنے، وقلت الشعراء، اور گنگے بن جائیں گے شعراء، وعجزت الادباء، ادیب عاجز آ جائیں گے، وعیت البلغاء عن وصف شان من شانہ، اور بلیغ و فصیح لوگ امام کی صفت بیان کرنے سے عاجز ہوں گے، فضیلت من فضائلی، کوئی بھی فضیلت بیان کرنے سے عاجز ہوں گے، وَأَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ وَتَقْصِيرِ، سب کے سب یہ لوگ عجز کا اقرار کریں گے، اپنے قاصر ہونے کا اقرار کریں گے، وَكَيْفَ يُوصَفُ بِكُلِّ، کیسے متصف کیا جا سکے امام کی تمام صفات کو، يُنْعَتُ بِكُنْهِ، یا اس کے مکمل مقام اور جزئیات کو درک کیا جا سکتا ہے، اور یفہم شیء من امرہ، یا کیسے کوئی چیز سمجھی جا سکتی ہے اس کے امر سے، اور یوجد من یقوم مقامہ، یا کیسے پایا جا سکے ایسا شخص جو امام کی جگہ پہ بٹھا سکے، وہ یغنا گناہ اور بے نیاز کر دے امام کو سے، لا کیف بنا ہوا، بالکل نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، وہ بحیث النجم میدن، وہ ستارے کی مانند ہے امام جو لوگوں کی دسترس سے بہت دور ہے، بلند ہے، وہ وصف الواصفین، اور صفت بیان کرنے والوں کی صفت سے بہت بلند ہے، فَإِنَّ الْإِخْتِيَارَ مِنْ هَذَا، بس پھر ایسے کا اختیار کہاں سے آئے گا، انتخاب کیسے کیا جائے ایسے کا، وَأَيْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا، عقل کیا کہیں گے ایسے اس شخص کے بارے میں، وَأَيْنَ يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا، ایسا کہاں پایا جائے گا خدا کے ذات کے علاوہ، اِلَىٰ أَنْ قَالَ، یہاں تک امام علیہ السلام نے فرمایا، وَالْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ، لوگوں قرآن ندا دے رہا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ ما کان لهم الخيرۃ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، قصص کی آدم 68 الی ان قال، یہاں تک امام علیہ السلام نے فرمایا فکیف لهم باختیار الامام، بس لوگوں کے لیے کیسے اختیار بن سکتا ہے امام کو، کیسے حق ہے کہ امام کو انتخاب کریں، والامام عالم لا یجہل، ایسا عالم ہے امام کہ جہل کو وہاں درگزر نہیں، وراع لا ینکلو، اور ایسا ہادی ہے کہ اور ایسا مضبوط ہے جو پیچھے ہٹنے والا نہیں، معدن القدس و طہارت و نسک و زہادت و علم و عبادت، معدن مرکز ہے پاکیزگی طہارت کا، نسل کا، زہد کا، علم کا اور عبادت کا، مخصوص بدعوت الرسول، مخصوص ہے رسول کے دعوت کے ساتھ، نسل مطہرت البتول، مخصوص ہے بیوی جناب زہرا سلام اللہ کی مطہرہ پاک و پاکیز نسل کے ساتھ، لا مغمز فی نسب، جس کے نسب میں نسل میں شک کی گنجائش نہیں، ولا یدانی ذو حسب، کوئی بھی صاحب حسب و فضیلت اس کا کے قریب نہیں جا سکتا، فالبیت من قریش، اس کا گھر قریش ہے، والذروۃ من ہاشم، خاندان ہاشمی ہے، والعطرۃ من رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت سے، والرضا من اللہ تعالی عز وجل، شرف الاشراف، شریفوں کی شرافت ہے، والفضل من عبد مناف نام العلم، اور سرسبز باغ ہے عبد مناف میں سے جو کہ علم کا سرسبز باغ ہے، کامل الحلم، علم میں مکمل ہے، مطلع بالامامت عالم بالسیاست، قوی ہے امامت کے بارے میں، سیاست سے عالم ہے، مفروض الطاعت، طاعت فرض ہے اس کی، قائم بامر اللہ عز وجل، اللہ کے امر کو قائم کرنے والا، ناصر لعباد اللہ، حافظ لدین اللہ، بندوں کو نصیحت کرنے والا ہے، خدا کے دین کا محافظ ہے، ان الانبیاء والائمۃ صلوات اللہ علیہ یوفقهم اللہ، خدا نے انبیاء و ائمہ کو توفیق دی ہے، ویؤتیہم من مخزون علمہ، اپنے علم کے خزانے سے انہیں عطا کیا ہے، وہ حکمت ما لا یؤتی غیرہم، اور ایسی انہیں حکمت دی ہے جو دوسروں کو نہیں دی، فیکون علم فوق علم اہل الزمان فی قولہ، بس ان کا ائمہ و انبیاء کا علم زمانے کے تمام لوگوں کے علم سے بلند تر ہوتا ہے، فی قولی تعالی افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، یونس کی آیت نمبر 35 الی ان قال، یہاں تک امام علیہ السلام نے فرمایا فہو امام معصوم ہوتا ہے، مؤید جس کی تائید کی جاتی ہے خدا کی، موفق توفیق دیا، مسدد مضبوط حفاظت کی جاتی ہے اس کی خدا کی، قد امن من الخطایا والزلل والاساف، بے شک محفوظ ہے غلطیوں سے، اشکالات سے، شبہات سے، یخص اللہ بذالک، یہ محفوظ و معصوم اس کو خدا نے ہی مخصوص کیا ہے، لیکونا
حجت البالغۃ علی عبادی، تاکہ یہ خدا کے بندوں پر حجت بن سکے خدا کی، وشاہد علی خلقی، اور گواہ بن سکے خدا کی مخلوق کے اوپر۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو عظیم مرتبہ جس کو خدا چاہے اس کو عطا کرتا ہے۔ فہل یقدرون علی مثل ھذا فیکم، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ایسے قسم کے امام کے اختیار کرنے پر لوگ قدرت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ او یکون مختارہم بہذی صفات، یا جس کو وہ انتخاب کریں گے اس کے اندر یہ صفات ہوں گی، تاکہ فیقدمونہ، تاکہ اس کو مقدم کر دیں۔ یہ حدیث کا سلسلہ آگے چل رہا ہے، یہاں تک اختتام ہوئی اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 سے۔ طلاب کرام، آج کا درس اسی حدیث تک اختتام پذیر ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔